بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار قرآن، حدیث، فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے اور آخر میں آنسر کوسچن سیشن ہوتا ہے، سوال و جواب، اور آپ حضرات غور سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے۔ تمام بیانات کے یہی مقصد ہے کہ لوگوں میں فکر پیدا ہو جائے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے۔ کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں۔ اور دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دعوت، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اور عبادت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، قرآن و سنت، اس پر ہم عمل کریں، یعنی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کی۔ ان کا مقصد ہے دنیا، ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کو ہم نے ضرورت بھی نہیں بنایا، اور جو ضرورت ہے دنیا، اس کو ہم نے مقصد بنا دی۔ افسوس۔ لا یعلمون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کی باتوں کو زیادہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا میں بڑے چست، یہ پاکرا فرماتے ہیں۔ تو الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سامان جنت بہت مہنگی چیز ہے، لہذا آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ لیکن کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم لوگ نقد لیتے ہو دنیا، ادھار کو چھوڑتے ہو آخرت، اور نفس کے مطابق زندگی گزارتے ہو، منچاہی زندگی، رب چاہی نہیں۔ حفت النار بالشہوات، آگ شہوتوں سے چھپا دی گئی ہے۔ وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو کانٹوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے چھپا دی گئی ہے۔ دنیا میں صبح اٹھنا نماز کے لیے یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ اٹھیں گے، یہ کانٹا برداشت کریں گے۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، اس کو آپ برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبر اور آخرت میں آپ کو سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ عطاء حسابا، جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء وفاقا، عطاء حسابا، یہ اللہ دے گا۔ تو بیانات کا مقصد یہ ہے، ایک کہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، اور اس دنیا میں ہمارا کیا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد بیانات کا یہ ہے، جو ہم بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہم پابندی سے گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، نفس شیطان ہے، کمزور ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، بھول اور خطا سے انسان مرکب ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ پابندی سے جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بیان کا دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے، جو بیانات کیے جاتے ہیں، کہ ہم اس دنیا میں رہیں، دنیا کے ساتھ رہیں، لیکن اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو سمجھیں۔ ہم سمجھ جائیں کہ یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے، شادی ہے، غمی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہم یہ معلوم کریں کہ یہاں سنت کیا ہے۔ اللہ ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے۔
تو یہ بیانات کا مقصد ہے کہ قرآن و حدیث پر آپ کا اور میرا عمل ہو، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ، اور دین کو ہم سمجھیں۔ تو الحمد شریف سے لے کر لیس البر، انہیں پہلا پو دوسرے پارے کا ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح عقائد ارشاد فرما لیے اور غلط ادیان باطلہ پر رد فرمایا کہ ان میں شرک ہے، شرک کی نفی فرمائی، توحید کا اثبات کیا، قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا، توحید اور رسالت کا ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور آدم علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک النفر من الملائکہ، وہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس آپ جائیں، ان پر سلام کریں، فسلم علیہم، تو سلام کیا، انہیں جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا ھذہ تحیتک و تحیت ذریتک، یہ آپ کا سلام ہے، آپ کی اولاد کا سلام ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، نبی کو جمائی نہیں آتی، سستی کی علامت ہے، چھینک آتی ہے، چستی کی علامت ہے۔ الحمدللہ کہا، فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، یرحمک اللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بناتے ہی، روح پھونکتے ہی، جو دو باتیں ہیں، سلام اور چھینک پر الحمدللہ، اس میں ہم سستی کرتے ہیں، جس کو جانو یا نہ جانو اس پر سلام کرو، ہنسمکھ ہو کر، ہنسمکھ ہو کر، السلام علیکم، حمزہ بھی عین بھی، السلام علیکم، اچھے طریقے سے سلام کرو۔ سلم علی من تعرف علی من لم تعرف، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلام کا طریقہ بتایا۔ عرب والوں میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انسان ہیں، ہم میں بھی، علماء میں ہیں، ہم میں ہے، تو لیکن عرب کی چند باتیں جو نا بڑی اچھی ہیں۔ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عرب سے محبت کرو تین وجہ سے، میں عربی، قرآن عربی، جنتی زبان عربی۔ ہم سسرال والوں سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں ہم کو رشتہ دیا ہے، تو عرب سے محبت یہ جز ایمان ہے، ہاں نا، غلطیاں تو ہر کسی میں ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ مسلم او کما قال۔ تو عرب میں ایک ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہوتا ہے۔ یہاں جو عالم شرک اور بدعت کے خلاف تقریر نہیں کرتا اور نہیں کرتے ہیں، اکثر انہی کی قبر کو لوگ سجدگاہ بناتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے مقرر انتقال کر چکے ہیں، ان کی قبر جو ہے نا، وہ پھر وہاں ڈبہ رکھ لیتے ہیں، پیسے وہاں لوگ پھینکتے ہیں۔ بڑے تکڑے نڈر علماء ہوتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن شرک و بدعت کے خلاف ان کی کوئی تقریر نہیں ہوتی، سرچ کرو تو ان کی قبر پر طواف اور سجدے پر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ گویا کہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں لگاتے۔ عالم کو ایسی محنت کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث لوگوں کو سمجھائے، اور مجمع میں بیٹھا شخص اتنا قرآن و حدیث پر عمل والا بن جائے کہ وہ اسی عالم پر پھر تنقید کرے کہ یہ آپ کی بات غلط ہے۔ جو علماء اللہ کے ساتھ لوگوں کو لگاتے ہیں، وہی مقتدی، وہی افراد کہتے ہیں کہ حضرت یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، اور جو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں شرک و بدعت والے پیر، بس ان کو یہی سمجھاتا ہے کہ میری قدر اور عزت کرو۔ اگر ان کے پاس اچھی گاڑی ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی چابی دے دو، وہ بھی بیچارے کچھ نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہی انہوں نے ڈالا ہے کہ بھائی پیر صاحب کی اگر مخالفت ہوگی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہی ان کو پڑھایا ہے۔ قرآن و حدیث تو ان کو پڑھاتے نہیں ہیں، دین تو پڑھاتے نہیں ہیں، عقیدہ تو پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو ان کے عقائد بہت اچھے ہیں، شرک سے پاک، توحید والے،
لیکن توحید کے ساتھ ساتھ توہین سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی عزت بھی کرنی ہے۔ سب سے اونچے بزرگ انبیاء اور رسل ہیں، پھر صحابہ اہل بیت ہیں، پھر تابعین تبع تابعین اور ہمارے بزرگ ہیں، ان کی عزت کرنی۔ علی حجویری رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں امام اصحاب الستہ والے، اور امام جعفر صادق، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جتنے ہمارے بزرگ گزرے ان کی قدر بھی ضروری ہے۔ توہین کرتے ہیں بعض توحید والے، توحید پر بہت زیادہ بولتے ہیں، بزرگوں کی توہین کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اور اگر شرک کے خلاف آپ نے بولنا ہے اور بدعت کے خلاف بولنا ہے تو اس میں نرمی، محبت، گالیاں نہ ہو، سختی نہ ہو، ہاں یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال تو ان کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، شرک سے پاک۔ دوسری بات، ان کی تمام قبریں، قبرستان 40 ہزار قبریں ہوتی ہیں لیکن کچی ہوتی، ایک ایک قبر میں 20 مردے ہوتے ہیں، 10 دونوں طرف لحد، لیکن قبریں کچی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ بابا جی کی بزرگ کی قبر ہے، اونچی یا لمبی یا اس پر تعمیرات۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، حضور نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکی کرو، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس پر تعمیر بھی نہ کرو، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پر لکھائی بھی نہ کرو، وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، اس پر بیٹھنا بھی نہیں اگر قبر تازی ہے یا نظر آ رہی ہے، اس کی توہین ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، طحاوی شریف، ان 4 کتابوں سے میں نے روایت آپ کو سنائی، آپ حضرات کے سامنے۔ بات سن میں آگے نہیں آ گئی سکے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، بس وہ بولے گا لگ ساتھ پس بے راشن۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہماری قبریں جو ہیں وہ سیدھی سادھی ہوں۔ میں اپنے قریب قبرستان کو میں جانتا ہوں، اس میں 2-3 بزرگوں کی قبر کو بھی میں جانتا ہوں۔ بزرگ سے مراد یہاں عمر زیادہ، ان کی قبر بہت بڑی بنائی ہے لوگوں نے، 3 ہیں، ان کو میں جانتا ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہمارے پوتے دوترے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہوں گے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، تو عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پکا کیا جائے، ساری قبریں پکی ہے۔ یہ کہ اس پر تعمیر کی جائے یہ بھی منع ہے، اس پر لکھائی بھی منع ہے۔ ہم 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی لکھتے ہیں اور جانور اور کتے اور بکریاں اس پر پیشاب کرتی ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کے اعمال اچھے ہوں، میت کے اعمال اچھے ہوں۔ یہ قبر، یہ اس پر بھی جو لکھائی کرتے ہیں، یہ میت کی چادر پر اور اس کے پیروں پر آیت الکرسی پڑی ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ سیدھی ایک چادر ہونی چاہیے، اس پر کوئی لکھائی نہ ہو۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو۔ 2 دوسری بات یہ ہے ان میں کہ وہ سلام سے بات چلی، کہ سلام کرتے ہیں وہ لوگ، شہزادہ ہوگا، پرنس ہوگا، مالدار ہوگا، سلام کرے گا، کوئی نہیں شرمائے گا، اور چینک پر الحمدللہ کہے گا، اس پر بھی وہ نہیں شرمائے گا، اور لوگ یرحمک اللہ کہیں گے۔ آپ الحمدللہ کہے، نواب ان کا، پرنس، وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ یہاں تو BSc تعلیم ہے، تھوڑے سے پیسے آ گئے ہیں تو پھر سلام اور الحمدللہ پر بھی شرماتے، جزاکم اللہ اس پر بھی شرماتے ہیں۔ دین پر شرماؤ گے تو پھر تو کام ٹیڑھا ہو جائے گا۔ انا کنا اذل اقوام، عمر فرماتے ہیں ہم ذلیل ترین قوم تھی، ہم پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی۔ فمہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا اللہ به اذلنا اللہ، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ہم عزت تلاش کریں گے، پیسہ، پوسٹ، بینک بیلنس، گاڑیاں، مربع، اللہ ہم کو ذلیل کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وَلَوْ تَبَایَعْتُمْ بِالْعِنَا،
اگر سود کو اختیار کرو گے، 53 ممالک سود کر رہا ہے اور میڈیا پر سود کی جنا وہ کر رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں. وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور دنیا کے پیچھے تم لوگ لگ گئے. یہ مطلب ہے گائے کے دم کو پکڑنا. اور وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دین کے لیے محنت اور لڑنا یہ آپ نے چھوڑ دیا. لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذُّلَّ، اللہ پر ذلت بھیج دیں گے. اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی کتنی سیٹیں ہیں، کیا عزت ہے، ویٹو پاور کس کے پاس ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو حکمران خراب ہے، حالات خراب ہے، یہ بات غلط ہے. ہم کون سے ٹھیک ہیں؟ جس کو جتنا ملتا ہے ڈنڈی مار لیتا ہے. کون ٹھیک ہے؟ سبزی والا، فروٹ والا، رکشے والا. فجر کی نماز میں دیکھ لیں کتنے دیندار ہیں. دیندار کون ہے جو فجر کی نماز میں حاضر ہے ہی نہیں. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ نواز شریف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، زرداری صاحب کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے. خدا کی قسم مخلص نہیں ہے. یہ چکر پیسوں کا ہوتا ہے. ہر ایک بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، پیسوں کا چکر ہے. کل کام آ جائیں، میرے تعلقات بڑھ جائیں، پبلک ریلیشن ہو جائے، میرے کل کام آئیں، غیر اللہ سے امیدیں باندھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہے، ہر دور میں آٹا مہنگا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اگرچہ سب یہ غلطی کرتے ہیں، سب یہ غلطی کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بما کسبت اید الناس، آلات کی خرابی، حتیٰ کہ حکمرانوں کی خرابی، یہ عوام اور رعایا کے اعمال کی وجہ سے ہے. کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح آپ ہوں گے اس طرح حکمران آئیں گے. ہاں، اعمالکم عمالکم، آپ کے اعمال آپ کے حکمران ہیں. یہ عربی مقولہ ہے، پہلی حدیث ہے. تو عرب والوں کا عقیدہ اچھا ہے. 2 ان کی قبریں کچی ہے. 3 سلام کرتے ہیں. 4 چینک پر الحمدللہ یرحمک اللہ کہتے ہیں. ہمارا مالدار نہیں کہتا ہے، ہمارا مالدار نہیں کہتا ہے. یہ ہمارے اندر سستی ہے. اور پوری دنیا میں اگر اسلام پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ لوگ امداد کرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے امداد کرتا ہے. باقی غلطیاں عرب میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے. عرب کی برائیاں بیان نہ کرو. ہم سسرال سے محبت کرتے ہیں، انہیں رشتہ دیا ہے. سسرال کو ہم ہیڈ کوارٹر بولتے ہیں. وہاں جا رہا ہوں جی، کیونکہ لڑکی دی ہے آپ کو. تو عرب والوں نے ہم کو محمد مصطفیٰ دیا ہے. تو حضور نے بھی فرمایا نا، احب العرب لثلاث، عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے. اس لیے کہ میں عربی، قرآن عربی، جنتی زبان عربی. کیا ہمارے والدین میں غلطیاں ہیں؟ جی. بھائی بہنوں میں غلطیاں ہیں؟ جی. سسرال میں غلطیاں ہیں؟ جی. ہم ان سے محبت نہیں کرتے. غلطی سے کون پاک ہے؟ داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہے. بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے شروع وہی میں فرمایا اقرا، پڑھو. تو یہ پورے قرآن کے ساتھ لگے گا. تو اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ ہر رکعت کے اندر پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، کہ یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. مینول بک ہے. موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ چھوٹا کتاب چاہتا ہے، اس کے خلاف استعمال کریں گے، موبائل خراب ہو جائے گا، مشین خراب ہو جائے گی. تو انسان اور انسانیت اور اس دنیا، انسان اور انسانیت اس دنیا کو کس طرح استعمال کرے، دونوں کے لیے قرآن. پرنسپلز، اصول، ایٹیکیٹس، اخلاق، کس طرح آپ نے سسٹم چلانا ہے، اس کے لیے قرآن ہے. قرآن سے ہٹو گے، قرآن سے چائنا اور رشیا والے ہٹے ہیں نا، وہ قرآن کو مانتے نہیں، بلکہ اللہ رسول کو نہیں مانتے. تو کتے، خنزیر، بلے کھاتے ہیں، چوہے کے جنہیں سموسے کھاتے ہیں، چمکاڈر کے سوپ پیتے ہیں، اور ہم کو الٹیاں آتی ہیں. باپ، بھائی بہن، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، یہ رشتے ہمارے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ عزت قرآن میں ہے. کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا. بال ٹاکرے اور کیل اڈوانی کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کر وزیر اعظم بنتے ہیں، MNA بنتے ہیں، تعلیم یافتہ ہے، صبح اٹھ کر گائے کا پیشاب پیتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس قرآن نہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کرتے ہیں بتا دیا. یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے.
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. قرآن صاف ہے، اللہ صاف، نبی صاف، حدیث صاف. یہ صاف کھانا کھانا ہے، صاف پانی پینا ہے. غلطی کرو گے ادھر مار کھاؤ، ادھر رشتہ کرنا ادھر نہیں کرنا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن مینول بک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ینبغی ان یشک فیہ. نہیں چاہیے کہ قرآن میں شک کیا جائے. کوئی کرے تو کرے. کیوں؟ بک 1 بک 2 پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. کوئی حافظ ہے اس کا؟ فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیالوجی، پیتھیالوجی، سوشالوجی، بوٹنی، اس کی کتاب کا کوئی حافظ ہے؟ سکھوں کی کتاب ہے گرندھ، اس کا کوئی حافظ ہے؟ ہندوؤں کی 3 کتابیں اپنشت، پران، وید، اس کا کوئی حافظ ہے؟ تورات، زبور، انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ نہیں. قرآن کے کروڑوں حافظ ہیں. یہ حق کتاب ہے، اس کا محافظ اللہ. پرانی کتابیں وقتی تھی اور قومی تھی. الفاظ یاد کرو، وقتی تھی. شعیب علیہ السلام کی شریعت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قوم شعیب پر نہیں تھی، تو ہم پر کیسے ہو؟ وہ وقتی کتابیں تھی اور قومی، اور اس کی حفاظت علماء کی ذمہ داری تھی. بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کی ذمہ داری. قرآن کے محافظ اللہ تعالیٰ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کروڑوں حافظ موجود ہیں. ایک نسخہ ہے پوری دنیا میں، ایک نسخہ ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العالمین ہے. کعبہ ہدی للعالمین ہے. قرآن ہدی للعالمین ہے. محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. یہ قرآن سب کے لیے آخری کتاب ہے. یہ قومی کتاب نہیں، وقتی کتاب نہیں. وہ قومی اور وقتی کتاب ہے. ذالک الکتاب، اس پر عمل کرو. تو 3 جماعتیں ہوں گی جب قرآن کا اعلان ہوا. دل اور منہ سے ماننے والے مسلمان، اللہ نے ان کے بارے میں 5 آیتیں اتاری. دل اور منہ دونوں سے نہ ماننے والے، ان کے خلاف اللہ نے 2 آیتیں اتاری. ان الذین کفروا ختم اللہ. 5 آیتیں الف لام میم تھا، اولئک المفلحون. اور جو منہ سے مانے، کلمہ پڑھا، دل میں کفر، ان کے خلاف 13 آیتیں اتاری. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اللہ نے توحید اور رسالت کی دعوت دی، اور قیامت آئے گی. توحید، رسالت، قیامت، یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے. توحید، شرک سے بچو، اللہ کی بات مانو. رسالت، بدعت سے بچو، سنت پر چلو، نبی کی بات مانو. قیامت، آخرت کے لیے تیاری کرو. ایام عمرک تذهب وجمیع سعیک یکتب ثم الشہید علیک منک فأین المہرب. آپ کے ایام زندگی جا رہے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن آپ کی زبان پر مور لگ جائے گی. آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے. فأین المہرب، پھر کہاں اور کہاں بھاگو. توحید، رسالت، قیامت، یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے. 3 چیزیں. اس کو اگر لمبا کرو تو قرآن و حدیث کا خلاصہ 6 باتیں: عقیدہ، فیتھ، عبادت، ورشپ، اخلاقیات، ایٹیکیٹس، کاروبار، پارٹنرشپ ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور تجارت، معیشت، پارٹنرشپ، کاروبار، بزنس، اور ثقافت. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، اور سیاست. عقیدہ، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست. سیاست بھی شریعت کے مطابق ہو. اور یہ جتنی سیاست آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سیاست نہیں ہے. مسلمانوں کا لیڈر نیک مسلمان ہوگا، بس. یہ سارے جن کو آج آپ لیڈر کہتے ہیں نا، وہ لیڈر، یہ کیا لیڈر ہیں؟ فجر نہیں پڑھتے ہیں، لومین ان کو آتا نہیں ہے، ہاں، سگریٹیں پی رہے ہیں، نماز جا رہی ہے. یہ کیا لیڈر ہے؟ کچھ آتا ہی نہیں ان کو، کچھ بھی نہیں آتا ان کو. یہ قرآن کا ایک صفحہ نہیں سنا سکتے. یہ غیروں کا ٹرانسلیٹر ہے، جو ان کو وہی کہیں گے یہ اس پر چلتے ہیں بس. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے. یہ دفاعی ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں سپر پاور ہمارے دفاعی ادارے ہیں. انہیں سیاسی لیڈروں نے تو ان کا کباڑہ کر دیا. سب کے گھر باہر ہیں، سب کے بچے باہر ہیں. ایک دوسرے کہتے ہیں تمہارے بچے باہر ہیں.
تو تمہارے تو اپنے بھی بھائی ہیں. لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ وہ پیسے دیتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے؟ پیسے دیتے ہیں، بریانی دیتے ہیں، 40-50 ہزار روپے دیتے ہیں، کرائے کے ٹٹو ہر جگہ مل جاتے ہیں، سب کو ملے ہوا. کل کام آئیں گے جی، یہ بھی کرایہ ہے. پیسے دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، عہدے لیتے ہیں. ایک آدمی نے اس کو عمرہ کرایا 10 کروڑ کا. بھئی آپ تو سادگی چاہتے ہیں، عمرہ کیوں آپ نے اتنا مہنگا کیا؟ کہ رہے باہر کا آدمی اس نے عمرہ کرایا تو کیا ہوا؟ کوئی آدمی پھر آ کر ہمارا وزیر بن گیا، لندن سے آ گیا، اور موٹر وے تک سڑک بن رہی تھی اسلام آباد سے، اس میں گھپلا کر کے بھاگ گیا. سارے فراڈی. ایک اس کو کہتے تو چور ہے، وہ اس کو کہتے تو چور ہے، وہ کہتے تو فراڈی. سارے فراڈی. ہر ایک مہنگائی لاتا ہے، ہر ایک چیز مہنگی کرتا ہے. کہہ رہے پرانوں کی وجہ سے. ہر ایک نیا تھا پرانوں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات خراب ہے، خزانہ کے حالات خراب ہے، تو آتے کیوں؟ آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. پرانوں کو جیسے حالات خراب ہے، ہم آئے تو خزانہ خالی تھا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ نہ آتا ہے نا. صرف فراڈی لوگ ہیں، فراڈی، جھوٹے. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. جھوٹ بولتے ہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں. بس ہر ایک اپنے لیڈر کے پاخانے کو حلوہ کہتے ہیں، ایسے کی کمیاں بیان کرتے ہیں. سب کا ایک حال ہے، کوئی فرق نہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے. ان کے پاس جتنے جنا وہ ہے جائیداد ہے، یہ آج یہ سارے زرداری، مداری، لغاری، نوازی، نیازی، شنواری، یہ سارے جنا قرضہ پاکستان کا ختم کر سکتا ہے. سب نے لیا ہے، سب نے لیا ہے. سب نے لیا ہے، سب نے لیا ہے. سب نے. دادا کے 10 مرلے کا گھر نہیں ہے، دادے کے 10 مرلے کا گھر دادے کا نہیں ہے. اور اب سب کے 400 کنال پر گھر ہیں. اور جو حق لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، جو کیسوں سے اور کسی داغ سے پاک ہیں، ان کو ذلیل کیا ہوا ہے. اور جو ذلیل ہیں وہ باعزت ہیں. کس سے؟ میڈیا سے. لیکن ہر ایک کو اللہ نمبر وار ذلیل کرتا ہے. کیوں؟ دین سے دوری. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، سمجھ بوجھ عطا فرمائے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم نقد لیتے ہو دنیا، ادھار کو چھوڑتے ہو آخرت. ڈیوٹی پر جاتے ہیں، رات کی شفٹیں لگاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان جاتے ہیں پابندی سے، اور فون کرتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ہمارے گھر سے ذرا مسجد دور ہے. یہ سب فون کرتے ہیں. گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دکان کتنی دور ہے، اسکول کالج کتنی دور ہے، یونیورسٹی، کاروبار اور کام کی جگہ کتنی دور ہے. ہاں، اس کے لیے جائیں گے، اسپین بھی جائیں گے، لندن بھی جائیں گے، راجہ بازار بھی جائیں گے، ملتان مردان بھی جائیں گے. اور مسجد ذرا دور ہے. کہ آپ کا ایمان کمزور ہے. ایمان مضبوط کرو، اللہ سے ڈرو. موت کا پتہ نہیں ہے. جن بچوں کے لیے آپ صبح و شام محنت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ آپ کی قبر پر نہیں آئیں گے. ناراض نہ ہونا. ادھر آپ مار کھائیں گے. ان کے لیے آپ نے حلال حرام کیا ہے، بچوں کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے. اور بچے جو نا رات کو ڈرامے فلمیں دیکھیں گے اور فجر کی نماز میں سو رہے ہوں گے. کرو محنت، شاباش. مجھے ظہر کی نماز میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جب بے زور کی نماز پڑھاتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے. کیسے؟ ہماری مسجد میں چپشا بچی، ہماری مسجد میں بہت مجمع ہوتا ہے ماشاءاللہ، بہت مجمع ہوتا ہے. لیکن یہاں اسکول بہت ہے، تو اپنے بچوں کو، پوتوں کو لے جاتے ہیں اسکول، لے جاتے ہیں، صبح لے جاتے ہیں 7 بجے، پھر 1:30 بجے لاتے ہیں. اتنا رش ہوتا ہے، ہر ایک نے بچوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. اور نماز کون پڑھائے گا؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، آخرت کی فکر کرتے نہیں ہیں، تلاوت کرتے نہیں ہیں. پھر وہی بچے جدا ہو جاتے ہیں، بیوی کو لے جاتے ہیں، وہی انہی بچوں سے مار کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک اونچے آدمی کی بیوی آئی، رو رہی تھی کہ میرے اوپر 2 بچیوں نے، بیٹیوں نے اور ایک بیٹے نے کیس کیا ہوا ہے.
وہی بچے پھر کیس کرتے ہیں، وہی بچے ان کے لیے پریشانی کے باعث بنتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے ناراض نہ پیسوں کی مشین بناتے ہیں، ان کو تربیت نہیں دیتے ہیں، ٹکٹس، چھوٹے بڑے کی تمیز، والدین کے حقوق۔ یہ تو ہے، یہ چیپٹر تو ہے نہیں، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، تھیالوجی، پیتھیالوجی، سوشالوجی، بوٹنی، اس کے اندر کوئی چیپٹر ہے کہ والدین کی قدر کرو؟ یہ تو قرآن و حدیث میں ہے، وہ تو فنون ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ یہ آرٹ ہے اور یہ سائنس ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ایم اے پی ایچ ڈی کی، اسلام اکنامکس کی، پولیٹیکل سائنس کی ہے میں نے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ آرٹس ہے اور یہ سائنس ہے، یہ سازش ہے قرآن و حدیث کے خلاف۔ علم قرآن و حدیث کا ہے، یہ باقی جتنے فنون ہیں ہم نے اس میں پوزیشنیں لی الحمدللہ، گڈ فرسٹ ڈویژن۔ یہ آرٹس ہے، فن ہے، ہم پیسے کس طرح کمائیں گے، اس کے فنون ہے یہ، اور پیسے کمائیں گے حلال، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ ان فزکس کیمسٹری پر بھی ہم کو ثواب ملے گا، بچوں کے لیے حلال پیسے کمائیں گے۔ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، آرٹس۔ علم، العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوى ذلك فوسواس الشیاطین۔ علم کیا ہے؟ عبداللہ مبارک امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں، ہمارے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا، باقی سارے آرٹس ہیں۔ سائنس اور علم، سائنس کا معنی علم ہے، اچھا، سائنس کا کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ علم۔ تو علم قرآن و حدیث۔ کہتے ہیں فلانا اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، تو یہ مکہ مدینہ کی جو تعلیم ہے یہ ادنا ہے، یہ بیکار ہے۔ کہ یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو سازش ہوئی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں ادنا تعلیم حاصل کی ہمارے ملک میں، اول دوم سوم کے جی پریپ، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، ادھر بھی قرآن و حدیث کو رخصت کر دی۔ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے۔ اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث کی ہے، اور یہ دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے گڈ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، ٹاپ کی تعلیم۔ میرا بیٹا ایم ایس کر رہا ہے، عالم مفتی بھی۔ ہاں، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے اور اس سے پیسے جائز حلال کمائیں گے اور دین کا کام فری کریں گے۔ یہ بھی ہے، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتہ، 40واں برسی، ہاں، یہ 13 ٹیکس ہے مولویوں کے، لوگوں کے جیب پر، یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ایویں دین کاروبار بھی نہیں۔ ادھر مولویوں کی بھی غلطیاں ہیں، وہ بھی بیان کرنا چاہیے، بیان کر لی میں نے، دین کاروبار نہیں ہے۔ اور لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ آپ کو کیا آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، میں نے بتا دی۔ اعلیٰ تعلیم کے لندن چلے گئے، یعنی ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم لندن میں ہے، دیکھو۔ اور اس میں اشارہ ہے اپنے ملک کی بے عزتی کا، اور اس میں اشارہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم لندن میں ہے۔ اور قرآن و حدیث کا علم وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں، اس کا فارم بھرتے ہیں، تو ایک عالم ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، شیخ الحدیث ہوگا، اس نے 400-500 بکس لکھی ہوں گی، لیکن وہ آئی ڈی کارڈ کے خانے میں کیا لکھے گا؟ کیا لکھے گا پتہ ہے؟ ناخواندہ، بے تعلیم۔ شیخ الحدیث یہ لکھے گا، ہمارا اس میں کوئی ہے ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو وہاں آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے؟ میٹرک، ایف اے، بی اے، ڈبل ایم اے، پی ڈی اے، کیا ہے؟ میں نے وہاں لکھا میں عالم مفتی ہوں، یہ لکھا ہے، عالم مفتی ہوں میں، یہ لکھا ہے، ڈبل ایم اے نہیں لکھا ہے میں، اگرچہ ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ ان باتوں کو آج تک کسی نے پروف کیا ہے؟ کوئی یہ باتیں بتائی؟ اعلیٰ تعلیم کی لندن چلے گئے، تو یہ ہمارے ممالک کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہاں اعلیٰ تعلیم نہیں ہے؟ خاص نقطہ بتا رہا ہوں، غور سنو، اربوں روپے کا نقطہ بتا رہا ہوں، صبر کرو، پہلے یہ بات ختم کر دو۔ یہ اعلیٰ تعلیم یہاں نہیں ہے، یہاں ساری تعلیم ادنا ہے، بیکار ہے، ہم بیکار لوگ ہیں، ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں تم نے 80 سال حکومت کی، 53 اسلامی ممالک ہیں؟ اور دوسری بات، اگر یہ اعلیٰ تعلیم ہے تو قرآن و حدیث کون سی تعلیم ہے؟ لہذا تعلیم اور علم وہ قرآن و حدیث ہے، اور یہ باقی جو ہیں یہ بھی علوم ہیں، لیکن مجازی علوم ہیں، لیکن آرٹس، فنون ہیں۔ اس سے پیسے حلال کمائیں گے اور بچوں، بیوی، والدین کے لیے، اور ہم کو ثواب ملے گا۔ اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی پر حلال پیسے کمائیں گے۔
تو جارج تھا نا، جارج برطانیہ کا، جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت، تو اس نے مسلم حکمران کو خط لکھا. اسپین میں آپ کی یونیورسٹیاں تھیں، یورپ میں لوگ ٹینٹوں میں رہتے تھے، امریکہ میں لوگ بھین سے چرایا کرتے تھے، اور آپ مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں. ڈارون نے آپ کے پاس پڑھا ہے، اسپین میں پیپر مل تھے، بغداد میں آپ کے ہاسپٹلز تھے، ایک ہاسپٹل کے 8,000 بیڈ، رات کو آپ سے سوئی گر جاتی آپ اٹھا لیتے، اتنی روشنی ہوتی تھی. جب اللہ والے حکمران تھے، اللہ والے حکمران تھے، اللہ والے حکمران تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 پاکستان دے دیے، ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دے دیے، عثمان علی نے 13 پاکستان دے دیے، امیر معاویہ نے صلیبی جنگیں لڑ کر 24 پاکستان آپ کو دے دیے رضی اللہ عنہ. سوری غوری محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، ارطغرل، عثمان، انہوں نے 67 اسلامی ممالک آپ کو دے دی. اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا سے کیانگ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش اور برما، یہ آپ کو کس نے دی؟ خون کی ندیاں کس نے بہائی؟ غلام حیدر، شمس الدین، گلزمان، شیر زمان بیٹھ گئے، ان کو اللہ عمینہ نہیں آتا. 53 Islamic countries are left behind, 14 is gone. 14 آپ سے کافروں نے واپس لے لی. اب سوچیں ہمارے پیارے حکمران، یہ کن کی کمائی ہے؟ 92 ہجری میں امام مالک پیدا ہو رہے ہیں، تو محمد بن قاسم دیبل سندھ کو فتح کر رہے ہیں. محمود غزنوی مفتی صاحب تھے، یہ پاک و ہند کو فتح کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا کس نے لی؟ سکیانگ تک آپ کی حکومت تھی، پاکستان سے بڑا صوبہ ہے چائنا میں، سارے مسلمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک وہ زمانہ تھا کہ خط لکھ رہا ہے برطانیہ کہ ہمارے بچے آپ کی طرف آ رہے ہیں، مسلم حکمران کو. وہ خط میرے پاس موجود ہے کہ ان کو داخلہ دے دو، آپ کا فرمان بردار. خط لکھا ہے. اللہ اکبر. ایک تم وہ تھے، اور آج ڈول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، شراب بدکاری. مسلم حکمران ناچتے ہیں، سارے ناچتے ہیں. ہم نے ایک کو بدنام کیا ہوا ہے کہ وہ ناچتا ہے، سب ناچتے ہیں، سب کے ایمنے ناچتے ہیں، سب کے جلسوں میں ناچ گانے ہوتے ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ آپ کی 67 ممالک تھے، سلطنتیں تھیں آپ کی، اب 53 رہ گئے. آپ نے مار کیوں کھائی؟ آپ ذلیل کیوں ہوئے؟ خلافت عثمانیہ کیوں ٹوٹی؟ مغل حکمران کیوں ٹوٹے؟ کیوں؟ میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر ثنا اول، طاؤس رباب آخر. جب تم اوپر رہو گے تمہارے ہاتھ میں قرآن و حدیث، تلوار اور ڈھال ہو. اللہ. اور تم نیچے چلے جاؤ گے، ڈھول ڈمک کے، گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، شراب بدکاری. علامہ اقبال فرماتے ہیں مصور پاکستان، ہماری جان، ہماری آن پاکستان. وہ فرماتے ہیں کہ ڈھول ڈمکے سے تم گرو گے، ذلیل ہو. اور اس کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس کے ساتھ بھی تم لوگ ڈھول بجاتے ہو. اس نے کہا تھا کہ اس سے ہم نیچے گریں گے ڈھول ڈمکے سے. اب ہر ریزلٹ میں تم ڈانس کرتے ہو اسکول کالج یونیورسٹی میں، پھر کیا ہوگا؟ آپ گریں گے. اور ہمارا جنا ایک پٹھان ہے KPK میں، کہہ رہے ہم ترقی کریں گے رباب کے ٹنگ سے اور ڈھول کے ڈنگ سے. اس کو دیکھو، یہ اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے. اس کے دادے نے کہا کہ ڈھول سے سلطنتیں نہیں جیتی جاتی، اس کے دادا نے کہا تھا. اور آج ان کے پوتے کیا کہہ رہے ہیں؟ رباب کا ٹنگ اور ڈھول کا ڈنگ، اس سے ہم ترقی کریں گے. اور لڑکیوں کو جمع کرتے ہیں، پوری دنیا جہان پاکستان کی نعوذ باللہ لڑکیوں کو جمع کر کے ان کو نچوائیں گے کہ یہ ریفریشمنٹ ہے. پھر جو نوجوان لڑکے آئیں گے، کوئی جنا رات کو آتش بازی کرتا ہے. اب نوجوان تو جائیں گے، آتش بازی ہے تو آتش بازی کے لیے چلے جاتے ہیں. نوجوان لفنگے پہنچ جاتے ہیں سارے، وہ تقریر کر لیتے ہیں کتنی دنیا جمع ہو گئی، لوگ آتش بازی کے لیے جمع ہوئی. یہ ہمارے حکمران، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے.
آپ کے پاس پیسے زیادہ ہونا، آپ کسی وقت بھی پارٹی بنا سکتے ہیں، کھانا کھلایا کرو، فری کھانا تقسیم کرو، ماہانہ کچھ پیسے دیا کرو، ہاں تو بس انشاءاللہ کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس کرایہ کے ٹٹو بہت مل جاتے ہیں ہر جگہ سے. جن لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، وہ بیچارے روزی کے لیے پریشان ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھتا عقل عطا. جن کے پاس جس ملک کا اختیار ہے اور وہ اپنا اختیار صحیح استعمال نہیں کر رہے، ان کی آخرت میں خیر نہیں ہے. غلطیاں ہم میں بھی ہے، علماء میں، مدارس میں، ہر ادارے میں، غلطیوں سے کوئی پاک نہیں. لیکن ہاں، پیمرا کا بڑا ہے، پیمرا کا بڑا ہے، وہ ٹی وی کو کنٹرول کرے کہ اس میں فحاشی نہ ہو. ہمارا ٹی وی انڈیا کی طرح نہیں ہوگا. نیب کا بڑا ہے، وہ سب کو پکڑے، یہ نہیں کہ جس کی حکومت ہے صرف بس اس کے لیے وہ استعمال ہو. نیب سب کو پکڑے، سب کو رگڑے، سب سے پیسے نکالے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو، پیمرا والوں کو، نیب والوں کو اجر عطا فرمائے. ہاں، جن کی حکومت ہے صرف ان کے لیے ہمیشہ استعمال ہونا، سب کو پکڑے، سب کو رگڑے. جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس میں وہ غلطی کر رہا ہے، آخرت میں اس کی خیر نہیں. اور جو کسی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور حرام کھا رہا ہے، اس کے بچوں میں اور اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا. سکون کے 3 اسباب ہے، آپ ہمیشہ خوش رہو گے. زبان پاک غیبت چغلی گالی سے، پیٹ پاک حرام سے، ناڑا پاک بدکاری سے، اور ٹچ موبائل بھی پاک رکھو گندگی سے. میں 3 ٹی وی پہ 5 ریڈیو پر میں بولتا ہوں پابندی سے. میں نے کبھی گانا نہیں سنا. ہاں نا، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، گانا نہیں سننا. ڈھول کی تھاپ پر جو ناچتی ہیں، عشق کو وفا کی آوازیں لگاتی ہیں، روزانہ وہ بستر تبدیل کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، لوگوں کو خراب کرتی ہیں. نشہ وہ کرتی ہیں، شراب وہ پیتی ہیں، بدکاریاں وہ کرتی ہیں، عشق کو وفا کی آوازیں لگا لگا کر ہمارے ینگ جنریشن کو خراب کرتی ہیں. ہاں، ہمارے ینگ جنریشن کو کیا کرتی ہیں؟ خراب کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ خراب کرتی ہیں. کیا کریں؟ تو یہ ان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، ان کی فکر کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے. زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، ٹچ موبائل بھی پاک، آپ ہمیشہ خوش رہو گے. پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. میں نے 3 بار بولا، آپ پر پریشانی ہے اور مجھ پر بھی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں چین اور رشیا میں کتنا مال ہے اور تعلیم ہے، ٹوکیو میں 500 یونیورسٹیاں ہیں، تو وہاں خودکشیاں کیوں زیادہ ہیں؟ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے. کیوں؟ ان کے پاس توحید نہیں، دین نہیں ہے، اس لیے خودکشیاں زیادہ ہیں. ہمارے مسلمانوں میں خودکشیاں ہیں، بہت کم ہیں، لیکن آج تک کسی عالم اور مفتی نے خودکشی نہیں کی. دین کی برکت سے، دین کی برکت سے. مکو ٹک ٹک مکو بچے، دین کی برکت سے. ہاں، تو سنو ٹائم شو بولو تو دین کی برکت سے. 2 گھنٹے کم 45. ہاں، دین کی برکت سے، دین کی برکت سے. گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے، دلیل ریفرنس، سنعذبہم مرتین، ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے 2 بار، ایک آخرت میں، ایک اس دنیا میں بھی گناہوں کو جس تکلیف ملتی ہے. سنعذبہم مرتین، سنعذبہم مرتین. ہم نے 10 منٹ گناہ پر اپنے آپ کو خوش کیا، 20 منٹ تکلیف آئے گی. 20 منٹ گناہ پر اپنے آپ کو خوش کیا، 40 منٹ تکلیف آئے گی. زبردست. اس دماغ کو آپ نے سکون دینا ہے، بدن کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپ ہمیشہ پریشان رہو. جو نماز نہ پڑھے اور اس کو سکون ملے، یورپ، امریکہ اور چائنا، رشیا کی طرح. جو دین پر نہ چلے اور اس کو سکون ملے، جس کی زبان ناپاک ہو، غیبت چغلی گالی، پیٹ ناپاک ہو، حرام ہو، ناڑا ناپاک ہو، بدکاری ہو، ٹچ موبائل میں گندگی ہو، یہ ہمیشہ پریشان رہے. لاکھ مرتبہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق لگاؤ تو سکون پاؤ. جتنا آپ ایتھیسٹ بنیں گے، سیکولر بنیں گے، دین سے دور جائیں گے، بس محبت ساری نقلی ہوگی. ہاں، آپ سے وہ محبت کرے گا آپ کے پاس دنیا ہو. بس لڑکیاں آپ کے پاس آئیں گی، لڑکے آپ کے پاس آئیں گے، اگر آپ کے پاس دنیا نہیں.
ہے. اگر دنیا نہیں ہے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا، نہ اپنا نہ پرایا. کیوں؟ روحانیت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں. اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا، روحانیت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. پھر محبتیں ہوں گی. اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے. سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے. یہ خود غرضی ہے. اس وقت محبت مفاد کے لیے، پیسوں کے لیے، پروموشن کے لیے، چمچگیری کے لیے، بریانی کے لیے، پیسوں کے لیے مار بھی کھاتے ہیں. اللہ اکبر. سب اپنے لیڈروں کے لیے. اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہیں. لیڈر کے ساتھ کون کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ کو سکون چاہیے تو 3 کام کرو. زبان کو پاک کرو، پیٹ کو پاک کرو، ناڑے کو پاک کرو، اور ٹچ موبائل کو بھی پاک کرو. آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. یورپ امریکہ کے پاس بہت مال اور پیسہ ہے، خودکشیاں کیوں زیادہ ہے؟ ذہنی سکون نہیں. آپ سرچ کریں گوگل پر، خود دیکھیں. اس دن چائنا کے ایک مالدار ترین ٹاپ 10 مالدار ترین آدمی نے خودکشی کر لی. تو اس کی ڈائری دیکھی گئی کہ بھائی اس نے خودکشی کیوں کی. تو ادھر لکھا ہوا تھا اس کی ڈائری میں کہ میں نے مالی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کی. اللہ کے بندے، تو دنیا کا مالدار آدمی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. 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 اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. آخرت کی فکر نصیب فرمائے. بہرحال تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، فرمایا کہ بولو ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. تو پھر اللہ نے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب، سورہ بقرہ، کہ قرآن سیدھا راستہ ہے. جب قرآن پیش ہوا، شریعت پیش ہوئی، 3 فرقے بن گئے. ایک مسلمان، 2 دین، غلط دین والے لوگ. ایک کے بارے میں 5 آیتیں اتاری، تفصیل بتا دی. ایک کے بارے میں 2 آیتیں، ایک کے بارے میں 13 آیتیں. یہ جو ہم اس کو منافق کہتے ہیں، قرآن میں جس منافق کا تذکرہ ہے نا، وہ منافق ہے جس کے دل میں کفر اور منہ پر اسلام ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. قرآن کی تمام آیتیں منافق اعتقادی کے بارے میں ہیں. مثلا انڈیا کا کوئی جاسوس آ جائے اور یہاں کام کرے اور وہ لوگوں میں مسلمانوں کی طرح رہے، تو وہ منافق اعتقادی ہوتا ہے. آج کل جو آپس میں ہم لڑتے ہیں پھر کہ تو منافق ہے، دل پر ایک بات اور منہ پر دوسری بات ہے، تو منافق ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. منافق کی جو نا 4 نشانیاں ہیں منافق عملی کی. عقیدے کا منافق، امام بخاری فرماتے ہیں کہ عقیدے کے منافق اعتقادی کا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. تو دل کی حالت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دل کی حالت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، لہذا منافق اعتقادی کا دروازہ بند ہو گیا. عملی منافق 4 ہیں، جو ہمیشہ جھوٹ بولے، ہمیشہ گالیاں دے، ہمیشہ وعدہ خلافی کرے، ہمیشہ امانت میں خیانت کرے. ہمیشہ، کبھی کبھی ہم سب سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ. تو اس کے بعد توحید، رسالت اور قیامت کی دعوت دی کہ توحید پر چلو، اللہ کی مانو، رسالت پر چلو، نبی کی بات مانو. قیامت آ رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے؟ شریعت بھی تو آسان ہے بھائی. 5 وقت نماز پڑھو اور کسی کو ضرر مت دو، بس یہ شریعت ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، وہ مالدار پر ہے. رمضان سال میں ایک بار ہے، وہ صحت مند پر ہے، بالغ پر ہے. حج عمر میں ایک مرتبہ ہے. تو بس نماز ہے اور کسی کو تکلیف نہ دو. تو اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس آپ کی زبان سے، بدن سے کسی کو تکلیف نہ، کسی کا حق مارو. تو میرے خیال میں اتنا درس کافی ہے. چھٹی کر لیتے ہیں. اس کے بعد سوالات جوابات کی مجلس ہوگی آن لائن. تو آپ آن لائن سوالات جوابات بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے ابھی ہم آپ کو سوالات جوابات کے لیے آن لائن لیں گے انشاءاللہ. اور موبائل پر فون کرنا ہو تو
0311 444 0006 0311 444 0006. تو ادیان باطلہ پر رد ہوا اور لیسل برہ سے آگے دوسرا پارا پہلا پو ختم ہو گیا, آگے ابواب البر ہے. اب مسائل بیان ہوں گے آپ حضرات کے سامنے. اور یہ آج کل یہ بھی ایک پریشانی ہے, یہ بات بتاتا ہوں کہ کون حق پر ہے اور کون مسلمان ہے, اور بہت سارے فرقے ہیں, بہت سارے مولوی, ہم کس کے پیچھے جائیں؟ بہت ساری رنگتیں ہیں, بہت ساری پگڑیاں ہیں, بہت ساری مسجدیں ہیں, تو ہم کس کے پیچھے جائیں؟ کون حق پر ہے؟ ہر ایک کہتا ہے میں حق پر ہوں. جواب غور سے سنو. جو قرآن کو مانے نا کہ یہ حق کتاب ہے, اس میں تحریف نہیں ہوئی, اور حدیث کو مانے کہ یہ قرآن کی تشریح ہے, قرآن ٹیکسٹ, حدیث ٹیکسٹ پیپر ہے, اور ختم نبوت کی غلط تشریح نہ کرے, تو وہ مسلمان ہے. سمجھ گئے؟ وہ مسلمان ہے اور وہ ٹھیک ہے. مجھے بتاؤ جتنی مکاتب فکر ہیں, جتنے بھی مدارس ہیں, مساجد ہیں, بولو قرآن کو مانتے ہیں؟ جی. حدیث کو مانتے ہیں؟ جی. ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ جی. لہذا سارے مسلمان ہیں. اب سمجھ گئے؟ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. ہم رب کے ہیں, رب ہمارے, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. ہاں, امت کو جوڑنا ہے. ہر مولوی جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ امت کو توڑتا ہے. بعض مولوی کہتے ہیں, مجھے کسی نے کہا نا سوال, سائن آف انٹروگیشن, کہ کون مولوی حق پر ہے اور کون غلط ہے, کون کافر ہے, کون مسلمان ہے, ہم کس کے پیچھے جائیں؟ تو میں نے ایک جملہ کہا, یاد کرو, جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں, سب مانتے ہیں, لہذا سارے مسلمان ہیں. ہم رب کے ہیں, رب ہمارے, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے. امت کو جوڑنا ہے. جو مولوی یہ کہے کہ صرف میں مسلمان ہوں اور میرے مقتدی اور ماننے والے مسلمان ہیں, بس وہی صرف کافر ہے. وہی مولوی کافر ہے بس, باقی سارے مسلمان. شرک سے بچو تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے, بدعت سے بچو تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا اسے کوثر ملے. تو بہرحال, تو ابھی اگر آپ آن لائن آنا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں, تو فیس بک پر بھی ہم آن لائن ہیں, اور اس پر بھی آن لائن ہے, یوٹیوب پر بھی. تو آپ کے لیے کھول دیا جا رہا ہے, کمنٹس کھول دیے جا رہے ہیں, تو اس پر آپ سوالات جوابات کی مجلس کر سکتے ہیں. یہ آج درس ہوا قرآن کا. روزانہ قرآن, حدیث, فقہ تینوں کا درس ہوتا ہے. آج ایک درس دے دیا, یہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.